بجٹ سال 2025-26 اگلے مالی سال کے لیے تقریباً 18,000 ارب روپے کا بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جس میں تقریباً 2,000 ارب روپے کے نئے ٹیکس زائد ہوں گے۔ تمام شعبوں میں ٹیکس استثناء ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 14,131 ارب روپے، جبکہ نان ٹیکس ریونیو وصولی کا ہدف 5,167 ارب روپے تجویز کیے جانے کا امکان ہے۔ اگلے بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات 16,286 ارب روپے ہوں گے۔ اگلے سال بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 5% تک رہنے کا امکان ہے، جو 6,501 ارب روپے بنتا ہے۔ اسلام آباد سے اشرف محکم کی رپورٹ کے مطابق 2.5% کی شرح سے کاربن لیوی بھی عائد کی جانے کی تجویز ہے۔ جیو نیوز کو ملنے والی معلومات کے مطابق اگلے بجٹ میں قرض پر سود کی ادائیگی کی مد میں 8,207 ارب روپے اور دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ جیو نیوز کو ملنے والی معلومات کے مطابق اگلے بجٹ میں قرض پر سود کی ادائیگی کی مد میں 8,207 ارب روپے اور دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم لیوی سے 1,300 ارب روپے حاصل کرنے کے لیے پیٹرولیم لیوی 78 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 100 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے 1,000 ارب روپے کی تجویز ہے، جس میں 120 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی N5 شاہراہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی ملکیتی اداروں کا ترقیاتی بجٹ 355 ارب روپے ہونے کا امکان ہے۔ صوبوں کو اگلے مالی سال کے دوران 8,206 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے۔ صوبائی ترقیاتی بجٹ کا حجم 3,300 ارب روپے ہوگا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ اور تمام سیلری سلیبز پر 2.5% ٹیکس کم کرنے کی تجویز ہے۔ گریڈ 1 تسولہ کے ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیے جانے کی تجویز بھی بجٹ کا حصہ ہے۔ پینشنرز کے لیے بھی 10% اضافے کا امکان۔ پینشن کی مد میں 1,055 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ سبسڈیز کے لیے 1,186 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ یوٹیوبرز، فری لانسرز، نان فائلرز پر ٹیکس اقدامات متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت ریٹیلرز پر بھی ٹیکس کی وصولی مزید سخت کرنے جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ کی تیاری میں IMF کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ نان فائلرز سے GST 18 سے بڑھا کر 20% کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات سے صرف ڈیجیٹل ادائیگی سے پیٹرولیم مصنوعات خریدی جا سکیں گی۔ نقد پیٹرولیم مصنوعات خریدنے پر 2 روپے فی لیٹر اضافی ادا کرنے ہوں گے۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے 50,000 روپے سے زائد کیش نکلوانے پر ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1.2% کیے جانے کی بھی تجویز ہے۔ سول گورنمنٹ کے جاری اخراجات کے لیے 971 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ مالی سال 2024-25 کا اقتصادی سروے پیش کر دیا گیا۔ اقتصادی سروے کے مطابق رواں مالی سال معیشت کی عبوری شرح نمو 2.68% رہی، ہدف 3.6% تھا، جبکہ رواں مالی سال پاکستان کی معیشت کا حجم 410 ارب 96 کروڑ روپے ڈالر رہا۔ یہ حجم گزشتہ سال 371 ارب 66 کروڑ ڈالر تھا۔ اقتصادی سروے میں کہا گیا ہے کہ ہم فصلوں کی گروتھ منفی شرح میں رہی ہے۔ اقتصادی سروے 2024-25 میں بتایا گیا ہے کہ زرعی شعبے کی شرح نمو 2% ہدف کے برعکس 5.6% رہی۔ اہم فصلوں کی گروتھ منفی 13.49% رہی، ہدف منفی 4.5% تھا۔ دیگر فصلوں کی گروتھ 4.78% ریکارڈ ہوئی، جبکہ ہدف 4.3% تھا۔ کاٹن جنے کی گروتھ کا ہدف 2.3% تھا، جبکہ یہ گروتھ منفی 19% رہی۔ اس طرح لائف سٹاک کے شعبے کی شرح افزائش 4.72% رہی، جبکہ ہدف 3.8% مقرر کیا گیا تھا۔ جنگلات کی گروتھ 3.03% رہی، ہدف 3.2% تھا۔ ماہی گیری کے شعبے کی شرح نمو 1.42% رہی، گروتھ کا ہدف 3.1% تھا۔ صنعتی شعبے کی گروتھ کا ہدف 4.4% تھا، جبکہ اس کی شرح نمو 4.77% رہی۔ مائننگ کے شعبے کی گروتھ منفی 3.38% رہی، ہدف 5% تھا۔ پیداواری شعبے کی گروتھ 1.34% رہی، ہدف 4.4% تھا۔ بڑی صنعتوں کی گروتھ منفی 1.53% رہی، ہدف 3.5% تھا۔ چھوٹی صنعتوں کی گروتھ 8.81% ریکارڈ کی گئی، ہدف 8.2% تھا۔ سلاٹر کی گروتھ 6.34% رہی، ہدف 3.8% تھا۔ بجلی، گیس اور پانی کی سپلائی کے شعبوں کی شرح 28.88% ریکارڈ کی گئی۔ ان شعبوں کی شرح نمو کا ہدف 2.5% تھا۔ تعمیرات کے شعبے کی شرح نمو 6.61% رہی، ہدف 5.5% تھا۔ خدمات کے شعبے کی گروتھ 2.91%
فیصد رہی، ہدف 4.1% مقرر تھا۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کی شرح نمو 6.48% رہی، جبکہ گروتھ کا ہدف 5.7% مقرر کیا گیا تھا۔ ریئل اسٹیٹ سرگرمیوں کی گروتھ 3.75% رہی، جبکہ گروتھ کا ہدف 3.7% مقرر تھا۔ تعلیم کے شعبے کی گروتھ 3.5% ہدف کے مقابلے میں 4.43% رہی۔ انسانی صحت اور سوشل ورک سرگرمیوں کی گروتھ 3.2% ہدف کے مقابلے میں 3.71% رہی۔ ٹرانسپورٹ، اسٹوریج اینڈ کمیونیکیشن کی گروتھ 3.3% کے ہدف کے برعکس 2.2% رہی۔ پبلک ایڈمنسٹریشن اور سوشل سیکورٹی کے شعبے کی گروتھ 3.4% ہدف کے مقابلے میں 9.92% رہی۔ اشرف ملکم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اقتصادی سروے میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کو پریس کانفرنس میں موجود صحافیوں نے چیلنج کر دیا۔ وزیر خزانہ سے پوچھا کہ انہوں نے تیسری سہ ماہی کے اعداد و شمار کو بنیاد بنا کر شرح نمو جاری تو کر دی ہے، کیا یہ شرح مستند تصور کی جا سکتی ہے؟ اس پر وزیر خزانہ نے کہا کہ وہ اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہیں، یہ اعداد و شمار حکومت پاکستان کے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کو اس میں کوئی جھول نظر آتا ہے تو ہمیں بتائیں، ہم ایک اسٹیئرنگ کمیٹی، ایک کاؤنسل بنا دیں گے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی کابینہ کے وزراء سے بھی بات کرنا پڑے گی۔ اگر آپ گروتھ کے نمبرز کو دیکھیں سر، اس میں کنسٹرکشن اور الیکٹریسٹی کو اگر آپ نکال دیں تو یہ گروتھ 1% جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو آگے ہم نے ہائر گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف جانا ہے، اگر ہمارے ڈیٹا کے اوپر بنیادی سوالات اٹھیں گے اور جو ازمپشنز ہیں لاسٹ کوارٹر کی وہ بھی انریلسٹک ہے۔ جو پبلش ڈیٹا ہے I would stand behind it for the simple reason کہ یہ پی بی ایس کا ڈیٹا نہیں ہے، پلاننگ کا ڈیٹا نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹا ہے۔ تو اس لیے اس میں I would just humbly submit کہ we will go with what has been published۔ اس میں اگر آپ کے کوئی اسپیسیفک ویوز ہیں، آئیڈیاز ہیں، کوئی آپ کو جھول نظر آتی ہے، وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، بیکاز آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ دا ڈیٹا انٹیگریٹی از ایبسلیوٹلی کریٹیکل۔ جو ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، اینڈ دیئر فور وی ول اسٹک ود واٹ دا گورنمنٹ ہیز سیڈ اینڈ واٹ گورنمنٹ ہیز پرووائڈیڈ۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ایک کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دیں، ایک کاؤنسل بنا دیں جس میں سب اسٹیک ہولڈرز موجود ہوں۔ جس طرح ہم ٹیکس پالیسی آفس کو لے گئے ہیں انٹو دا فائنانس ڈویژن، اس میں ایڈوائزری کمیٹی بنے گی، وہ ایڈوائزری کمیٹی جو ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی ریپرزنٹیشن ہوگی۔ تو یہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ریپرزنٹیشن رکھیں آپ، کیونکہ اٹس ویری کریٹیکل۔ لیکن یہ مجھے اپنے جو متعلقان جو میرے کیبنٹ کولیگز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا۔ دس از مائی پرسنل ویو اینڈ آئی تھنک جتنا ہم ڈیٹا میں امپروو کر سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ رواں مالی سال کے اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان کے ذمے مجموعی قرض 76,000 ارب روپے سے بھی زائد ہو چکا ہے۔ اس میں مقامی قرض 51,518 ارب جبکہ بیرونی قرضہ 24,489 ارب روپے ہے۔ جولائی سے مارچ 9 مہینوں میں مجموعی ریونیو وصولی 13,037 ارب اور مجموعی اخراجات 16,034 ارب روپے کیے گئے۔ مالی خسارہ جی ڈی پی کے 2.6% کے برابر رہا۔ پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گیا۔ رواں مالی سال پہلے 10 مہینوں میں افراط زر کی شرح 26% سے کم ہو کر 4.7% پر آ گئی۔ اسلام آباد سے سیف الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ رواں مالی سال کے اقتصادی جائزے کے مطابق پاکستان کے ذمہ مجموعی قرض 76,000 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اس میں مقامی قرض 51,518 ارب جبکہ بیرونی قرض 24,489 ارب روپے ہے۔ مالی سال 2024-25 کے دوران زرعی شعبے کی گروتھ 2% ہدف کے مقابلے میں 0.56% رہی۔ اہم فصلوں کی گروتھ -13.49% رہی۔ کپاس کی گروتھ -30.7%، گندم -8.9%، گنا -3.9%، مکئی -15.4% اور چاول کی گروتھ -1.4% رہی۔ فصلوں کی شرح نمو گرنے کی بڑی وجہ موسمی حالات اور کاشت کے رقبے میں کمی قرار دیے گئے ہیں۔ لائیو اسٹاک سیکٹر میں شرح افزائش 3.8% ہدف کے مقابلے میں 4.72% رہی۔ صنعتی شعبے کی گروتھ 4.4% ہدف کے مقابلے میں 4.77% ریکارڈ کی گئی۔ بڑی صنعتوں کی گروتھ -1.5% رہی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی گروتھ میں 2.2% اضافہ ہوا۔ چھوٹی صنعتوں
जबकि शरह नमू 8.2% हदफ के मुकाबले में 8.8% रिकॉर्ड की गई। बिजली, गैस और पानी सप्लाई के शोबों में 29% ग्रोथ हुई। तामीरात के शोबे में भी 6.61% ग्रोथ हुई। खिदमात के शोबे की ग्रोथ 4.1% हदफ के मुकाबले में 2.91% रही। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड की ग्रोथ के हदफ हासिल न हो पाए। रवां माली साल 9 माह में तालीम पर अखराजात GDP का 0.8% रहे। शरह खानगी 60.6% रही। मर्दों में 68% और खवातीन में 52.8% रिकॉर्ड की गई। जुलाई से अप्रैल तक करंट अकाउंट 1 अरब 90 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। बरामदात 27 अरब 30 करोड़ डॉलर जबकि दरामदात 48 अरब 60 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। जुलाई से मार्च तक IT बरामदात 2 अरब 82 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। सैफ रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा है कि दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा और सूबों को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए माहिर मईशत डॉक्टर फरूख सलीम का कहना था कि वॉरफेयर के तरीके तेजी से तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान को अब टैंकों की बजाय ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। क्या सूबों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए डिफेंस बजट में? देखिए, सूबों को तो बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक उनकी कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी लिस्टेड है। उनको अपनी CTDs के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उनको अपनी पुलिस फोर्स, काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स और जो एक इकोनॉमिक हार्मोनाइजेशन और सोशल अपलिफ्टिंग के ऊपर उनका रोल है, अगर वो ये रोल अदा कर लें बखूबी तो मेरे ख्याल से इंटरनल सिचुएशन तो बड़ी बेहतर हो सकती है। इस बजट के अंदर हम जरूर अपने डिफेंस को बजट को बढ़ाने जा रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर कल आएगा, वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से रिजल्ट निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एरोनॉटिकल और एयर स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और पाकिस्तान उन वाहिद मुल्कों में से है जो फाइटर जेट्स बना भी रहा है। जो वॉरफेयर के तरीकाकार हैं, जो हथियार हैं, वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। यानी कि अब हमें टेक्नोलॉजी पे ज्यादा जोर, अब हमें टैंक्स नहीं चाहिए होंगे, अब हमें सबमरीनें नहीं चाहिए। अब फोकस हो रहा है ड्रोन्स के ऊपर। ड्रोन्स के ऊपर एक कहलाता है डायरेक्टेड एनर्जी, यानी कि आपने लेजर मारना है। तो अब हमें टैंकों के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा ना? नहीं, उसके ऊपर तो देखिए, जो अगर आपके ऊपर एक ड्रोन हमला होता है और आप यहां से एक मिसाइल फेंकते हैं तो मिसाइल आपका लगता है $1.5-2 लाख डॉलर का। ये डायरेक्टेड एनर्जी जो है, जो लेजर बीम है, वो $5 की है। जो फेडरल बजट आ रहा है तो उसमें डिफेंस में कितना इजाफा हो सकता है? इस साल अभी तक जो बात हो रही है 18 से 20% इजाफे की बात हो रही है। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें कोई 2600 रुपए बनता है, जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल से नाकाफी होगा। नाकाफी है। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अगले माली साल का वफाकी बजट पेश करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। अपोजिशन अरकान असद कैसर, सरताज गुल, बैरिस्टर गौहर, आबिद डोगर, रियाज मतियाना को भी शिरकत की दावत दी गई है। इजलास में वफाकी हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत दी गई है। कराची में मलीर जेल से ईद से कबल भागने वाले कैदियों में मजीद 10 कैदी जेल वापस पहुंच गए हैं। सुपरिटेंडेंट जेल शहाब सिद्दीकी के मुताबिक मलीर जेल में वापस आए कैदियों की तादाद 149 हो गई है, जबकि 66 अब तक मफरूर हैं। कुछ कैदी गिरफ्तार किए गए जबकि बाज रजाकाराना तौर पर वापस आए हैं। जलजिले के दौरान मलीर जेल से 215 कैदी फरार हुए थे। कराची में मलीर जेल से ईद से पहले भागने वाले कैदियों में मजीद 10 जो हैं मलीर जेल पहुंच चुके हैं। ताज़ा तरीन मालूमात आपको दे कि ईद से कबल मलीर में आने वाले जलजलों के बाद जब कैदियों को उनकी बैरकों से बाहर लाया गया तो 216 कैदी फरार हो गए थे, जिनमें से बताया जा रहा है कि अब तक वापस आने वाले कैदियों की तादाद 149 हो गई है। ईद के बाद 10 मजीद कैदी मलीर जेल वापस पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के आला सिफारती वफ्द की बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। इसके अलावा बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस से मुलाकात, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भी गुफ्तगू की। पाकिस्तानी वफ्द ने बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मुलाकात की। हमीश फॉकनर ने तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल और कशीदगी के खात्मे के लिए बरतानिया के ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के फरोग में अपना किरदार अदा करती रहेगी। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह।
پاکستان نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے جو پانی کے نام پر جو دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ابینس میں ڈالنے کے بعد جو انڈیا جس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا اور اگر انڈیا کو روکا نہ گیا تو پورا ساؤتھ ایشین ریجن اور پوری دنیا ایک دفعہ پھر جو جنگ کے دہانے پر جا سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کردار ادا کیا اس سیز فائر میں، اس کو ہم سب ویلکم کرتے ہیں. آگے جا کے ہم امید رکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب یا امریکہ حکومت اپنا وعدہ رکھے گا. اس لیے اس جنگ کے دوران پاکستان کا جنگی پوزیشن بھارت سے بہتر تھا. انگریزی میں کہتے ہیں کہ وی ہیو دی اپر ہینڈ. اس اپر ہینڈ کے باوجود ہم نے یہ سیز فائر مانا اس کنڈیشن پہ کہ آگے جا کے مزید بات چیت ہوگی. اور بلاول بھٹو نے آج صبح سب سے پہلے انہوں نے جو چیٹم ہاؤس اور IISS کے نام سے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے وہاں پر انہوں نے خطاب کیا. We don't want to see this weaponization of water, this precedent for the weaponization of water descend. Today it is in the context of India and Pakistan. Tomorrow it will be in the context of some other country. This is a violation of the UN Charter. انہوں نے پاکستانی میڈیا سے بات چیت کی، جہاں پر جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی. 3 ڈفرنٹ جو یہاں پر جو مین اسٹریم برٹش میڈیا ہے وہاں پر انہوں نے انٹرویوز بھی دیے. بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا نے جو پاکستان کے نام پر جو ایک دہشت گردی کی جو مسلط کی، اس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح بھارت کی جو جارحیت ہے اس کا جواب دیا. پاکستان کا پرسپیکٹو یہ کیا ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ جنگ جیت کے بھی سیز فائر کی رسپیکٹ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لیٹس سیلیبریٹ دی سیز فائر اینڈ ٹیک اٹ ٹورڈز لاسٹنگ پیس. اس جو ڈیلیگیشن ہے اس میں جو ٹوٹل تقریباً 9 لوگ شامل ہیں، جس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، متحدہ قومی موومنٹ اور جو مختلف جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں وہ شامل ہیں، جس کو بلاول بھٹو لیڈ کر رہے ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے. محکمہ موسمیات نے آج اسلام آباد، پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44، لاہور میں 45، کوئٹہ میں 36 اور کراچی میں درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے ضلع ہٹیاں بالا میں شدید گرمی کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد نے شاہراہ سری نگر پر واقع قدرتی آبشار چناری کا رخ کر لیا. اس حوالے سے بتائیں گے آپ کو انصار نقوی. جہاں بڑی تعداد میں شہری دور دراز علاقوں سے اس قدرتی آبشار کا رخ کر رہے ہیں. یہاں صبح سے ہی مرد و خواتین اور بچے تفریح کی غرض سے پہنچ رہے ہیں. درجہ حرارت میں مسلسل اضافے اور حبس زدہ ماحول میں سکون اور قرار حاصل کرنے کے لیے شہری آبشار کے پانی کو بہترین جائے پناہ قرار دے رہے ہیں. بچے ٹھنڈے پانی میں نہا کر گرمی کا زور توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کئی خاندان دن بھر کے لیے یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. لوگ کھانے پینے کا سامان ساتھ لاتے دکھائی دے رہے ہیں. بچوں کے لیے یہ مقام نہ صرف تفریح کا باعث ہے بلکہ پانی میں چھلانگیں لگاتے ہوئے بچے ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی کے موسم میں ایسے مقامات کسی نعمت سے کم نہیں ہیں. حکومت صفائی، سیکیورٹی اور یہاں بیٹھنے سمیت دیگر سہولیات مہیا کرے تاکہ ان قدرتی مقامات کو مزید پرسکون بنایا جا سکے. جی. اور بنو میں عید قرباں کے موقع پر گرمی کے ستائے ہوئے شہریوں نے نہروں کا رخ کر لیا ہے، جہاں انہوں نے نہا کر گرمی کی شدت کو کم کیا ہے. مزید بتائیں گے منظور الدین. جی، بنو میں عید قربان کے موقع پر گرمی کے ستائے ہوئے لوگوں نے نہروں کا رخ کر لیا ہے، جہاں وہ یہاں کا گرمی کی شدت کو کم کر رہے ہیں. ریاض پارک میں عید میلہ لگایا گیا ہے، جہاں موت تک جھولے اور لفٹ لگائی گئی ہے، جس میں بچے اور بڑے اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. بنو میں گرمی 46 اور 47 سینٹی گریڈ چل رہی ہے. سورج بھی آگ برسا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ نہروں میں نہا رہے ہیں تاکہ گرمی کو مزید کم کیا جا سکے. گرمی کی وجہ سے دیگر پارکوں میں رش نہ ہونے کے برابر ہے، مگر یہاں اس پارک میں پانی کی نہریں بنائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں دکھائی دے رہا ہے. ساتھ میں نہانے کے بعد جھولے اور مشاغل سے بھی اپنا دل بہلا رہے ہیں. ساتھ میں ٹھنڈے مشروبات کے اسٹال بھی لگائے گئے ہیں، جس پر لوگوں کا کافی رش دکھائی دے رہا ہے. جی، بہت شکریہ آپ کا. عید الاضحیٰ کی 4 چھٹیوں کے بعد آج تمام دفاتر کھل گئے ہیں اور عید قرباں پر جاری صفائی آپریشن بھی مکمل ہو گیا ہے. ملتان سے عمران چودھری مزید بتا رہے ہیں.
جی عید الاضحیٰ کی 4 سرکاری چھٹیوں کے بعد آج پہلا ورکنگ ڈے ہے. تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں. عید کے ان 4 دنوں میں شدید گرمی کی لپیٹ میں رہا ملتان. ٹیمپریچر جو ہے وہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی. عید کے ان 3 دنوں میں جو ملتان کے سینیٹری ورکرز تھے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. شدید گرمی میں 4500 سے زائد سینیٹری ورکرز تھے جنہوں نے صفائی آپریشن جو ہے وہ جاری رکھا, اور عید کے ان 3 دنوں میں مجموعی طور پر 35 سے زائد سینیٹری ورکرز جو تھے ان کو کام کے دوران طبی امداد بھی دینا پڑی. ایڈیشنل کمشنر محمد سیف کے مطابق ان 3 دنوں میں 12,000 ٹن سے زائد آلائشیں جو ہیں وہ اکٹھی کی گئیں, اور ان کو جو ایک مخصوص فلت ڈپو تھا وہاں پر ان کو ڈمپ کیا گیا. اور جس وقت گزشتہ رات یہ صفائی آپریشن جو ہے وہ ختم ہوا, اس کے بعد شہر کی جتنی تمام اہم شاہراہیں تھیں, چوک تھے, اور خاص طور پہ جو اندرون شہر کے علاقے تھے وہاں پر جو ہے وہ فرنیل اور ارگ کے گلاب سے سڑکوں کو دھویا گیا, تاکہ شہریوں کو جو ہے آج اس وقت وہ پہلا ورکنگ ڈے ہے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو ان کو شہر میں کہیں پہ کوئی بدبو یا کہیں پہ کوئی آلائش جو ہے وہ نظر نہ آئے. اور ان 3 دنوں میں کامیابی سے صفائی آپریشن جاری رہا. جی. اور پاکستان ویمن ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر کو آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا ہے. ثنا میر ہال آف فیم میں شامل ہونے والی پاکستان کی پہلی اور دنیا کی 14ویں خاتون کرکٹر ہیں. ثنا میر کو 6 دیگر کرکٹرز کے ساتھ ہال آف فیم میں شامل کرنے کا اعلان لندن میں ایک تقریب کے دوران کیا گیا. آئی سی سی کی جانب سے 2025 کے ہال آف فیم میں 7 کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا. کھلاڑیوں کا اعلان ویسٹ انڈیز لیجنڈ ایئن بشپ نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سے قبل لندن میں ہونے والی تقریب میں کیا. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر کو بھی دیگر 6 پلیئرز کے ساتھ ہال آف فیم میں شامل کرنے کا اعلان کیا گیا. وہ اس فہرست میں شامل ہونے والی پاکستان کی پہلی خاتون اور ملک کی مجموعی طور پر 8ویں کرکٹر ہیں. اس موقع پر ثنا میر کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی سڑکوں پر کرکٹ کھیل کر یہاں تک پہنچنا ایک طویل سفر ہے. ہال آف فیم میں شامل ہونا ان کے لیے ایک جذباتی موقع ہے. آئی سی سی کی جانب سے آسٹریلیا کے میتھیو ہیڈن, جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ اور گریم اسمتھ, انڈیا کے ایم ایس دھونی, نیوزی لینڈ کے ڈینیل ویٹوری اور انگلینڈ کی سارا ٹیلر کو بھی آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کرنے کا اعلان کیا گیا. اور عید ملن دنگل میں پہلوانوں کے زوردار جوڑ ہوئے. لاہور میں ہونے والے بڑے جوڑ برابری پر ختم ہو گئی. کوئی پہلوان حریف پہلوان کو چت نہ کر سکا. عید الاضحیٰ کے تیسرے روز لاہور میں لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن نے عید ملن دنگل کا اہتمام کیا, جس میں چھوٹے بڑے جوڑوں میں پہلوانوں نے خوب زور آزمائی کا مظاہرہ کیا. مہر اکرم پہلوان نے تمام جوڑوں کی نگرانی کی. عید کے موقع پر خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی. شہباز شریف ریسلنگ اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں عید ملن دنگل گونگا پہلوان اور کرنٹ پہلوان, ماما پہلوان اور رکھا پہلوان, جبکہ سخی پہلوان اور کاکا پہلوان شیخو بوریا کے درمیان بڑے جوڑ ہوئے. تینوں بڑے جوڑ برابری پر ختم ہوئے, تاہم شائقین کو معیاری کشتیاں دیکھنے کو ملی. صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ عید ملن دنگل کے لیے پہلوانوں نے سخت محنت کی اور اسی لیے مقابلے برابری پر ختم ہوئے. کیمرہ مین اے آر عدنان کے ساتھ سہیل عمران, جیو نیوز لاہور. حیدرآباد کے تاریخی نیاز اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش میں ضلع انتظامیہ نے کروڑوں روپے خرچ کیے. سابق فاسٹ بولر وسیم اکرم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا مجسمہ بھی لگایا گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مجسمے میں وسیم اکرم کا بالنگ ایکشن تو ٹھیک ہے, لیکن مجسمہ ساز نے شکل کسی اور ہی کی بنا ڈالی ہے. دیکھیے یہ رپورٹ. دنیائی کرکٹ میں نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ناقابل شکست رہا ہے, لیکن نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد ان دنوں کرکٹ کے میچ کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر فاسٹ بولر وسیم اکرم کے لیے بنائے گئے مجسمے کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. میئر حیدرآباد کی جانب سے نیاز اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ وسیم اکرم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا مجسمہ بھی بنوا کر لگایا گیا, لیکن مجسمے کو دیکھنے آئے شائقین کرکٹ اور وسیم اکرم ضلع انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. کہتے ہیں بالنگ ایکشن تو کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن شکل وسیم اکرم سے نہیں ملتی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس مجسمے کو تھوڑا سا چینج کرے, اس میں بنا ریئل پن ہونا چاہیے. وسیم اکرم جسٹ لائک وسیم اکرم کا اگر مجسمہ آپ نے بنایا ہے تو اس کا چہرہ بھی لک لائک ہونا چاہیے, بس لگے دیکھنے سے کہ وسیم اکرم کا ہے. ایکشن کسی کی بھی بازو اٹھا کے لگا دو گے تو وہ تو وسیم اکرم تو نہیں بنے گا نا.
माशाल्लाह ऐसा हीरो है हमारा। क्या होना चाहिए? चेंज करना चाहिए, यहाँ तो हटा दे बस, सही है। वैसे हीरो तो है। जो स्टाइल है ना वो तो उनका लग रहा है, लेकिन उनकी जो शक्ल है वो उन्होंने चेंज करके पता नहीं किसकी शक्ल के साथ बना लिया है। तर्जुमान मेयर का कहना है कि शहरियों की शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। मुजस्समे से वसीम अकरम का चेहरा मुशाबहत नहीं रखता। मुजस्समे साज से राब्ता करके उसे जल्द दुरुस्त करा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल अब तक दहशतगर्दी के 371 वाक़यात हुए हैं, जिसमें 745 अफराद शहीद और जख्मी हुए। इन वाक़यात में 1000 से ज्यादा मुल्जिमान को नामजद किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के 27 अजला में रवां साल के पहले 5 माह के दौरान दहशतगर्दी के 371 वाक़यात रोनुमा हुए, जिसमें 745 अफराद शहीद और जख्मी हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात में 1469 मुल्जिमान को नामजद किया गया, जबकि इन वाक़यात में 163 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 105 गिरफ्तार हुए। शुमारी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा 68 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जहाँ 454 मुल्जिमान दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद हैं। बन्नू में 54 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि 155 मुल्जिमान दहशतगर्दी के वाक़यात में नामजद किए गए। डियाई खान में 176 मुल्जिमान, कुरम में 166 मुल्जिमान दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद हुए। रवा साल सबसे ज्यादा डियाई खान में 74, बन्नू में 21, टांक में 19 दहशतगर्द मारे गए। रवा साल दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 332 अफराद शहीद हुए, जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी शामिल है। बन्नू में सबसे ज्यादा 50, शुमाली वज़ीरिस्तान में 31 अफराद शहीद हुए। पुलिस फोर्स के 54 एहलकार शहीद, जबकि 75 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में फ्रंटियर कंस्टेबलरी के 41 एहलकार शहीद, जबकि 63 जख्मी हुए हैं, जिनमें कबायली जिला कुरम में 12, शुमाली वज़ीरिस्तान में 9 FC के एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दी के वाक़यात में खसादार फोर्स के 9 एहलकार शहीद, जबकि 18 जख्मी हुए। रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। फ्रांस के शहर निस में समुद्री वसाइल और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ्रांस में पाकिस्तान की सफीर मुमताज ज़हरा बलूच कर रही हैं। 9 से 13 जून तक जारी इस कॉन्फ्रेंस में पायदार तरक्की के लिए समुद्र और समुद्री वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार इस्तेमाल पर गुफ्तगू जारी है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अहम फैसलों का ऐलान किया जाएगा।